آج آپ کے سامنے ایک ایسی چیز کو پیش کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے مغالطے میں ہے، ہم اس کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے کہ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہماری نیکیوں کو کھاتی چلی جا رہی ہے۔ اور آج کل کوئی بھی مومن یا کوئی بھی مسلمان اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ وہ ایک ایسی چیز ہے جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، جو ہماری نیکیوں کو کاٹتی چلی جاتی ہے، مگر کسی کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 خصلتیں، 3 عادتیں ایسی ہیں کہ جو منافق ہونے کی نشانی ہے۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ یعنی جھوٹ بولنے والا، وعدے کے خلاف ورزی کرنے والا اور امانت میں خیانت کرنے والا، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہہ لے مگر حقیقت میں اس کے پاس مسلمان ہونے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ نہ جانے کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس مسلمان ہو گئے، اب آگے ہم پر کسی چیز کا مطالبہ نہیں، کسی چیز کی ہمیں پوچھ نہیں۔ بازار میں گئے، دھوکہ دیا، محفلوں میں بیٹھے جھوٹ پر جھوٹ کے سہارے لیتے چلے گئے، کسی وجہ سے امانت ہاتھ آئی، اس کو ہڑپ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکذاب لا امتی، جھوٹ بولنے والا میری امت میں سے نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف آج کل کوئی بھی مسلمان توجہ نہیں دیتا، کچھ کو معمولی سمجھتا ہے۔ نہ جانے دن میں کتنی بار جھوٹ بولتا ہوگا، مگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں جب بھی بولتا ہوں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، جبکہ سب سے بڑا جھوٹا وہی ہوتا ہے۔ دیکھیے جھوٹ کو وہ ہر انسان ایک معمولی سمجھنے لگا ہے، اس لیے آج کے خطبے میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آج کل جھوٹ بولنا ایک فیشن بن گیا ہے، جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے وہی سب سے زیادہ عقل مند کہلاتا ہے، اور جھوٹ بول کر اپنے کام کاج بھی نکالتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھنے لگتا ہے، اس کے نام کے چرچے ہونے لگتے ہیں کہ بھائی کس فن سے وہ بات کو پھیر دیتا ہے، اور پھر وہ اس کی عادت، اس کی جو تعریف کی گئی اس سے جھوٹ اس کو اور بڑھاوا دیتی چلی جاتی ہے، اور وہ کس گناہوں کے دلدل میں پھنستا جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ جھوٹ آج کل اتنا عام ہو چکا ہے کہ شاید ہی کوئی مسلمان اس پر توجہ دیتا ہوگا، حالانکہ سب سے سنگین گناہ ہے یہ۔ بلکہ آج کل نوجوان جھوٹ کو تو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے ہوں گے، اور ان کو یہ بھی نہ معلوم ہوگا کہ جھوٹ کے بارے میں اسلام کیا حکم دیتا ہے۔ آج کے ماحول میں جھوٹ کو معمولی شے تصور کیا جا رہا ہے، ایسے میں ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم جھوٹ کی حقیقت کو بھی سمجھ لیں۔ دراصل جھوٹ جس کو ہم معمولی چیز سمجھتے ہیں، حقیقت میں اسلام نے جھوٹ بولنا حرام قرار دیا ہے۔ اب کوئی شخص حرام کرے یا جھوٹ بولے، دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، اور یہ ایسا حرام ہے کہ کوئی ملت، کوئی قوم، کوئی سوسائٹی، کوئی سماج ایسا نہیں جو جھوٹ بولنا برا نہ سمجھتا ہو، بلکہ دوسروں کے پاس حرام ہو نہ ہو، اسلام میں جھوٹ بولنا حرام ہے۔ جھوٹ وہ بری چیز ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی، جبکہ ابھی اسلام نہیں پھیلا تھا، جھوٹ بولنا برا سمجھا جاتا تھا۔ واقعہ یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کے پاس اسلام کی دعوت کے لیے خط بھیجا. خط پڑھنے کے بعد بادشاہ نے ایسے شخص کو طلب کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے واقف ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار سے واقف ہو. اس وقت ابو سفیان کو طلب کیا گیا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ان سے روم کے بادشاہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں پوچھوایا تو انہوں نے تحقیق کی. تو پھر بادشاہ نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ وہ اعلیٰ خاندان کے ہیں، اور اس طرح ہر سوال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح رائے پیش کی، اور بادشاہ کے سوالوں کے جتنے بھی جوابات دیے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جا رہے تھے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دور جاہل کے لوگ جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ بھی جھوٹ بولنے کو گوارا نہیں کرتے تھے. اور کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے جھوٹ نہ بولنے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے؟ آج کل تو ایک فیشن بن گیا ہے جھوٹ بولنا. صبح سے شام تک جتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے اس سے 10 یا 100 گنا تو جھوٹ بول لیتے ہوں گے. سامعین مکرم، خوب یاد رہے کہ جھوٹ وہ گناہ ہے کہ جس کے تعلق سے قرآن میں بھی یوں بیان کیا گیا ہے کہ سورہ علق 18ویں آیت میں اللہ تعالیٰ کا سورہ قاف 18ویں آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے وہ تمہارے اعمال نامے میں ریکارڈ ہو رہا ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون تھی جو اپنے بچے کو گود میں لینا چاہتی تھی، مگر بچہ ہے کہ گود میں نہیں آ رہا تھا. اس خاتون نے بچے کو کہا کہ بیٹا یہاں آؤ، ہم تمہیں ایک چیز دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی بات سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے پوچھا کہ واقعی میں تمہارا کوئی چیز دینے کا ارادہ ہے یا یوں ہی بچے کو بہلانے کے لیے یہ بات کہہ رہی ہو؟ اس خاتون نے کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاتھ میں ایک کھجور ہے جسے میں اپنے بچے کو دینا چاہتی ہوں. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا کھجور دینے کا ارادہ نہ ہوتا بلکہ صرف بہلانے کے لیے کہتی کہ میں تمہیں کھجور دوں گی تو تمہارے اعمال نامے میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا. یہ حدیث ابو داؤد سے حدیث نمبر 4991 کی. اس حدیث کو دیکھنے یا سننے پر شاید ہم اسے معمولی سمجھیں گے، مگر غور طلب اس لیے ہے کہ اس حدیث کے ذریعے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ بچے کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولو، ورنہ اس جھوٹ کو معمولی سمجھتے سمجھتے جھوٹ کی برائی دل سے نکل جاتی ہے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. اور جیسا کہ آج کل یہ رواج عام ہے، کچھ لوگ صرف مذاق اور تفریح کی خاطر زبان سے جھوٹی باتیں نکال دیتے ہیں. کسی کا مذاق کرنے کے لیے ان کی زبان سے جھوٹی باتیں نکال دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کی باتوں پر ہنسنے لگیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا کہ اس شخص کے لیے عذاب ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی مرتبہ مذاق کرنے کی عادت تھی، مگر ایسا مذاق نہیں کیا جس میں جھوٹ شامل ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا مذاق کیا وہ حدیث بھی سن لیجئے کہ ایک مرتبہ ایک بڑھیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت میں پہنچا دے. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی
یہ سن کر وہ بڑھیا رونے لگی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ کوئی بھی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کو اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے سمجھایا کہ کوئی عورت اس حالت میں جنت میں نہیں جائے گی کہ وہ بوڑھی ہو، بلکہ جو بوڑھی عورت ہوگی وہ بھی جوان ہو کر جنت میں جائے گی۔ دیکھیے کیسا جھوٹ سے خالی مذاق تھا۔ ہر جنت میں جانے والی بوڑھی عورت کو اللہ جوان بنا کر جنت میں داخل کرے گا، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق کیا مگر اس میں جھوٹ نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح اور ایک قصہ سن لیجئے۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹنی دے دیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کو سن کر فرمایا کہ ہم تمہیں اونٹنی نہیں بلکہ اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ اس پر اس دیہاتی نے کہا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا، مجھے تو سواری کے لیے اونٹنی کی ضرورت ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے جو اونٹنی یا اونٹ دیا جائے گا وہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا۔ دیکھیے کیسا شائستہ مذاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ہم مسلمان ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے والے ہیں۔ ہم بھی اپنی باتوں میں شائستہ گفتگو کو اپنائیں، جھوٹ بولنے کی عادت کو کم سے کم کر دیں۔ ختم تو نہیں کر سکتے تو کم سے کم تو کر سکتے ہیں۔ جھوٹ جس کو حرام قرار دیا گیا ہے اس کی عادت چھوڑنے کی کوشش کریں۔ جھوٹ سے کسی کی عزت پر حملہ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ سے کسی دوست کا دل بھی دکھ سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے تعلق سے جھوٹی گواہی دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی دینا، آج کل تو دنیا داری میں جھوٹی گواہیوں کو بھی قبول کیا جاتا ہے، مگر پھر وہاں پر شریعت ہمیں یاد نہیں آتی۔ صرف ہمارا جہاں مقصد ہوتا ہے وہیں پر ہمیں شریعت یاد آتی ہے کہ میاں شریعت کے مطابق معاملہ ہونا چاہیے۔ شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت اس وقت دی ہے جبکہ کسی کی جان بچانے کا موقع آئے یا کسی کی جان پر بن آئے، بس ان دو وقتوں میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بطفیل خاتمین ہر مصدق و مسلمان کو جھوٹ بولنے کے عذاب سے اللہ تعالیٰ بچائے اور ہمیں ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور جھوٹ کی وجہ سے جو کچھ بھی ہم پر ہماری نیکیوں میں کمی آ رہی ہو، اے باری تعالیٰ جانے انجانے میں اگر ہم نے یہ گناہ کر دیا ہے تو اسے تو معاف فرما۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔